ناظرین اکرام السلام علیکم. ہماری خاص پیشکش راہ نجات میں آپ سبھی کا تہہ دل سے خیر مقدم ہے، استقبال ہے. میں ہوں اطہر سعید، آپ کا میزبان آپ کے ساتھ. اور ناظرین، آپ کے تمام تر سوالات کے جواب دینے اور ہمارے آج کے اہم موضوع پر ہماری رہنمائی فرمانے کے لیے مولانا عبداللہ طارق صاحب اسٹوڈیو میں موجود ہیں. ہم ان کا بھی پرتپاک خیر مقدم کرتے ہیں، استقبال کرتے ہیں. مولانا صاحب ممنون ہیں، مشکور ہیں کہ آپ اپنا قیمتی وقت ہمارے ناظرین کے لیے ہمیشہ کے لیے نکالا کرتے ہیں. بہت شکریہ. ناظرین، گزشتہ 2 دنوں سے ہم نسل در نسل کم ہوتے دین کی وجوہات پر غور و خوض کر رہے ہیں. مولانا صاحب کے ساتھ ایک شمارے میں ہم نے اس عورت کی بات کی جس پر گھریلو کام کاج کا بوجھ تھا، لہٰذا وہ دین کی بات اپنے بچوں تک نہیں پہنچا سکی. وہ تھکی ہاری کام کے بوجھ کی ماری بچوں کی صحیح تربیت کیسے کر پاتی. بہرحال اس کے بعد کہا جائے تو ہم نے اس خاتون کی بات کی جس کی حیثیت صفر محسوس کرتے ہوئے اس کے والدین نے اس کو دینی تعلیم کے بجائے دنیاوی تعلیم سے آراستہ کیا، دنیاوی تعلیم کی طرف راغب کیا اس کو، اور وہ دنیاوی چیزوں میں کھو کر رہ گئی. یہاں بھی دین کا خسارہ ہوا، دین کی کمی ہوئی. لیکن ساتھ ہی ایک اور پہلو بھی سامنے آیا ناظرین، اور وہ یہ کہ والدین نے ظلم و تشدد سے تحفظ کے لیے، دفاع کے لیے اپنی بچیوں کو خود مختار بنانا شروع کر دیا. نتیجہ یہ کہ یہاں پر بھی دینی تعلیم سے وہ محروم ہو گئی ہیں، اور جب خود محروم ہوں تو اگلی پیڑھی کو ایسی خاتون کیا دیتی. بہرحال ناظرین، ایک پہلو یہ بھی ہے ہماری بات کا کہ عورت دینی اور دنیاوی دونوں تعلیم سے آراستہ تو ہے، لیکن شوہر نے اسے اتنی مہلت ہی نہیں دی کہ وہ اپنے بچوں کی صحیح تربیت کر پاتی. یعنی کہ گھر کے ساتھ ساتھ باہر کے کام کا بوجھ بھی اس کے سر پر آ گیا. تو یہاں پر بھی دین کا خسارہ ہوا، نقصان ہوا، دین کم ہوتا چلا گیا. تو اس سے ایک تیسرا پہلو نکل کر کے آتا ہے ناظرین، اور وہ یہ کہ اس عورت میں آزاد خیالی کا جذبہ بھی آ گیا. آزاد خیال ہو گئی عورت، اور اب بچے تو دور، شوہر کو بھی وہ خاطر میں نہیں لاتی. مولانا صاحب سے اپنی بات کا آغاز یہیں سے کریں گے. پہلا سوال مولانا صاحب یہی ہے کہ اس کا ذمہ دار کون ہے، کیونکہ اس سے دین تو لگاتار ہم دیکھ رہے ہیں کمزور ہوتا چلا جا رہا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد، محترم حضرات، سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ جس چیز کو ہم اہمیت دیتے ہیں، جی، ہمارے دل میں جس کی ترجیح ہوتی ہے، اس پہ وقت لگاتے ہیں، اس پہ توجہ کرتے ہیں، جی، اس کو ٹائم دیتے ہیں، اس کے لیے اپنے وسائل کو خالی کر کے لگاتے ہیں. ہمارے ذہن میں پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم کیا اس بات کے لیے تیار بھی ہیں، ذہنی طور پر آمادہ ہیں کہ جو کچھ ہم نے بزرگوں سے سیکھا تھا، جو اخلاقیات، جو دینی تعلیم، جو انسانیت شرافت کے تقاضے، جی جی، جو روایات جو ہم نے سیکھی تھی، کیا اس کی ہم اہمیت بھی سمجھتے ہیں؟ ہم خود سمجھتے ہیں کہ نہیں سمجھتے ہیں؟ جی. اگر ہم کمائی کی اہمیت کو سمجھتے ہیں تو کمائی کے لیے کوشش کرتے ہیں، اس والی تعلیم دلاتے ہیں. جس چیز کو ہم نے اہمیت ہی نہیں دی ہے وہ زندہ کیسے رہے گی؟ تو پہلی چیز تو یہ ہے کہ ہمیں اس بات کو سمجھنا ہے کہ جس چیز کو ہم نے اہمیت نہیں دی، کیا وہ واقعی غیر اہم تھی؟ جی. بچوں کو ہم نے بڑے چھوٹے کی تمیز نہیں سکھائی. جی. اب ماں باپ جب بوڑھے ہو گئے تو بچے ان کا احترام نہیں کر رہے ہیں. جی ہاں. تو احترام سکھایا کس نے تھا جو وہ احترام کرتے؟ پچھلی پیڑھی کی ذمہ داری تھی. یہ اس سے اوپر والوں کی ذمہ داری تھی کہ بچوں کو یہ باتیں سکھاتے. ہم نے ایک واقعہ ایک وقت سنایا تھا یہیں پر کہ بوڑھے باپ کے لیے سردی کا موسم تھا، تو باپ نے اپنے بیٹے سے کہا کہ دادا کے لیے وہ جو گدھے پر ڈالنے والا پلان ہوتا ہے، موٹا سا کمبل سا، جی جی، وہ اس کے اوپر دادا کے اوپر ڈال دے. پوتا اتنا بڑا تھا، 6-7 سال کا، 8 سال کا. اس نے کہا اچھا، اور وہ گیا اور اس نے وہ اٹھا کے اب کچھ ڈھونڈنے لگا. وہ اچھا. تو باپ نے پوچھا کیا ڈھونڈ رہا ہے؟ یوں کہ قینچی ڈھونڈ رہا ہوں، اس کے 2 حصے کروں گا. انہوں نے کہا پورا ڈال دے، کیا ضرورت ہے؟ یوں کہ نہیں، آدھا دادا کے اوپر ڈالوں گا، آدھا جب اس عمر کو آپ پہنچیں گے تو آپ کے لیے بچا کے رکھوں گا، آپ کے اوپر بھی یہ تو ڈالوں گا. کتنی بڑی بات ہے، کتنی بڑی بات ہے، بہت اہم بات ہے. تو بات اصل میں یہ ہے کہ آپ نے بڑے چھوٹوں کا احترام نہیں سکھایا. صحیح بات ہے. تو آپ اپنے بڑھاپے میں اس بات کی توقع کیسے کر سکتے ہیں؟ ایک کہاوت یہ ہے کہ مولانا صاحب، جو آپ بوئیں گے وہی کاٹنے پر بھی آپ مجبور ہوں گے. یعنی جو تہذیب، جو آداب، جو دینی باتیں اپنے بچوں کو آپ دیں گے وہی اگلی پیڑھی میں منتقل ہوں گی، یہ طے ہے. جی ہاں، اس لیے ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ کمائی والا فن، پیشہ، ہنر، آمدنی جن چیزوں سے، جس تعلیم سے حاصل ہوتی ہے وہ حاصل کرنا برا نہیں ہے، لیکن جس سے انسانیت زندہ ہو، جس سے شرافت باقی رہے، جس سے قدیم روایات باقی رہیں، جس سے ہمارے ملک کی، ہمارے
سماج کی، ہمارے خاندان کی، ہماری قوم کی تہذیب برقرار رہے، اس چیز کو بھی زندہ رکھنا ضروری ہے، اور اس کی ذمہ داری کوئی اور کرنے نہیں آئے گا۔ بالکل، ہماری تہذیب کو بچانا ہماری ہی ذمہ داری۔ بالکل، اور بچوں کی تربیت کی ہم بات کر رہے ہیں، چونکہ پیڑھی در پیڑھی جو ہے دین کم ہوتا چلا جا رہا ہے، اور عورت کو پہلا مدرسہ، پہلا اسکول کہا جاتا ہے بچوں کا جہاں تک تعلق ہے۔ ہم اس عورت کی بات کر رہے ہیں، اس عورت کی خستہ حالی کی بات کر رہے ہیں جس کو کئی طرح کے کام کے بوجھ میں ہم نے دبا دیا ہے، خود مختار بنا دیا ہے، آزاد خیال بنا دیا ہے۔ تو مولانا صاحب، یہ ذمہ داری معاشرے کی ہے، سماج کی ہے، والدین کی ہے، شوہر کی ہے، کس کی ہے؟ دیکھیے، پورا سماج اس کے لیے ذمہ دار ہے۔ جی شروع سے جہاں بچی نے تربیت پائی ہے، ان ماں باپ کو بھی یہ سمجھانا ضروری تھا۔ جب وہ بہو بن کر کسی گھر میں آئی ہے تو وہاں کے ساس سسر، وہاں کے جو بزرگ ہیں، اس کا شوہر ہے، ان کی بھی ذمہ داریاں ہیں، اور جو پڑوس کے لوگ ہیں ان کی بھی کچھ ذمہ داریاں ہیں۔ فرض کیجئے بہو نے کوئی ایسی بات کی جو خاندان کے شائع نشان نہیں ہے، تو پڑوس کی عورت یہ کہہ سکتی ہے کہ بیٹی، آپ کے اس گھر میں ہم نے ایسا کبھی نہیں دیکھا جو آج تم نے کیا۔ اس طرح سے اسے احساس ہوگا کہ میں نے غلطی کی ہے۔ تو یہ پڑوس کی بھی ذمہ داری ہے، گھر کے بڑوں کی بھی ذمہ داری ہے، شوہر کی بھی ذمہ داری ہے۔ ہم نے ایک شعر سنایا تھا پرسوں علامہ اقبال کا۔ علامہ اقبال نے کہا ہے، نئے پردہ نئے تعلیم نئی ہو کے پرانی، نئے پردہ نئے تعلیم نئی ہو کے پرانی، نسوانیت زن کا نگہباں ہے فقط مرد۔ بے شک، مرد اگر حساس نہیں ہے، احساس ذمہ داری سے عاری ہے، اپنی ذمہ داریوں کو نہیں سمجھتا، موقع اور وقت پر دھیان نہیں رکھتا، ایک کام ہوا، ایک دفعہ غلط کام ہو گیا، آپ نے پرواہ نہیں کی، دوسری دفعہ غلط ہوا، آپ نے پرواہ نہیں کی، رفتہ رفتہ وہ عادت ہو جائے گی اس کی۔ صحیح برائے۔ اب عورت کی بات کریں تو عورت تو کئی طرح سے پس رہی ہے، وہ گھریلو کام کاج میں اس قدر الجھ گئی ہے۔ عورت کی ہم خاص طور سے بات کریں چونکہ بچے جو ہے عورت کے ہی زیر نگرانی گھر میں پرورش پاتے ہیں، تربیت پاتے ہیں، اور جو اچھی باتیں ماں سکھاتی ہے وہی بچے کے اندر زندگی بھر کے لیے آ جاتی ہیں، اور وہی باتیں پھر اگلی نسل میں بھی منتقل ہوتی ہیں۔ یہ بات طے ہے، چونکہ بچپن میں جو بات آپ بچے کے ذہن میں ڈالیں گے وہ ہمیشہ کے لیے قید ہو جاتی ہے، محفوظ ہو جاتی ہے۔ ہم عورت کی زبوں حالی کی بات کر رہے ہیں، اس عورت کی بات کر رہے ہیں جو گھر کے کام کاج کے بوجھ کے تلے دبی ہوئی ہے، یا پھر وہ دنیاوی تعلیم سے آراستہ کر دی جاتی ہے تو دو ذمہ داریاں اس کے اوپر عائد ہو جاتی ہیں، یا پھر اس کو اتنا ایڈوانس کر دیا جاتا ہے کہ اس کے اندر خود آزاد خیالی آ جاتی ہے۔ تو یہاں پر ذمہ دار کون ہے؟ دیکھیے، اس کے لیے پہلی چیز تو یہ ہے کہ فرض کیجئے شوہر کی آمدنی گھر کے تمام خرچوں کے لیے کافی نہیں ہے۔ جی اس بات کی وجہ سے وہ مجبور ہے کہ عورت بھی کمائے۔ پہلی چیز تو یہ ہے کہ اپنی آمدنی بڑھانے کی خود کوشش کیجئے، گھر کی خاتون کو باہر نکلنے سے جہاں تک ہو بچانے کی کوشش۔ کفالت کی ذمہ داری شوہر کی ہے، شوہر کی ذمہ داری ہے، وہی اس کو نبھائے۔ اگر اس میں کچھ کمی ہے، کفایت شاری سے کام کرو، تھوڑے سے قناعت سے کام کرو۔ صحابہ کرام میں بہت سارے لوگ ایسے تھے جن کو دونوں وقت پیٹ بھر کے کھانا نہیں ملتا تھا۔ بے شک جی۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں خود یہ بات روایتوں میں آتی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل خانہ نے زندگی میں ایک مرتبہ بھی کبھی دونوں وقت پیٹ بھر کے جو کی روٹی سے پیٹ نہیں بھرا، کھانا نہیں کھایا۔ جی۔ اس کا مطلب ہے کہ تھوڑی سی تنگی ہے تو تنگی برداشت کیجیے، لیکن روایات کو برقرار رکھیے۔ ذمہ داری، عورت اگر دن بھر باہر ڈیوٹی کرے گی، بچوں کو کون سنبھالے گا؟ تھک کے ہاری ہو جائے گی یہاں پر گھر میں، تو کھانا کیسے بنا لے گی، صفائی کیسے کر لے گی، کپڑوں کو کیسے سنبھالے گی؟ بچوں کی تربیت خراب ہوگی، اس کے نتیجے میں آنے والی نسل خراب ہو رہی ہے۔ اور بچے اگر بگڑتے ہیں تو ذمہ داری بھی اس عورت کے اوپر منڈ دی جاتی ہے کہ تم نے کیا سکھایا ہے اس کو، حالانکہ تم نے موقع نہیں دیا اس کو کہ وہ سکھائے۔ حالانکہ مولانا صاحب، اسلام جو ہے عورت کے کام کرنے کے خلاف نہیں ہے، لیکن اگر مجبوری ہے، اگر گھر کو ضرورت ہے، اشد ضرورت ہے، تبھی عورت کو کام کرنے کی اجازت ہے۔ اس پر بھی آپ کی رہنمائی چاہیے۔ دیکھیے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک موقع پر ایک صاحب نے شادی کی اور تنگ دستی کا شکار تھے۔ قرآن مجید میں یہ بات کہی گئی ہے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بار بار یہ بات فرمائی ہے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی کہتے ہیں کہ جو آدمی تنگ دستی کا شکار ہے اسے شادی کرنی چاہیے، یعنی جب ایک کی قسمت میں دوسری قسمت بھی شامل ہو جائے گی تو آمدنی کی راہیں کھلیں گی۔ جی بے شک۔ ایک صاحب نے شادی کر لی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مشورے سے، حالات نہیں ٹھیک ہوئے، آپ نے فرمایا ایک شادی اور کر لو، دو کر لی، اب بھی حالات ٹھیک نہیں ہوا، آپ نے فرمایا ایک اور کر لو، اب 3 بیویاں ہو گئی، خود ایک آدمی ہو گیا، اس کو پریشانی رہی۔ ہمارے سماج میں تو یہ بات عجیب سے لگے گی کہ خرچہ بڑھاتے چلے جائے، آمدنی ہے نہیں، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو 3 بیویوں کے بعد بھی آئے تو انہوں نے کہا، حضور نے فرمایا کہ ایک اور کر لو۔ صحیح ہے۔ چوتھی کر لی، چوتھی جو ہے وہ
बुनाई का काम जानती थी, घर में जो खड्डी लगा के जी। और कपड़ा बनाया जाता है वो काम जानती थी। उसने वो खड्डी लगाई और सामान फराहम किया, और उसके बाद ये तीनों बीवियां उनके साथ लगकर और शौहर भी, और एक फैक्ट्री कपड़ा बनाने की छोटी सी तैयार हो गई। यानी जरिया माश शुरू हो गया। जरिया माश जो है, तो मैं ये बता रहा हूँ काम करना बुरा नहीं है। अगर हम काम करने से रोकेंगे तो ध्यान से इस बात को समझ लीजिए, और वो सारे हमारे भाई और बहनें जो औरतों के काम करने के मुखालिफ हैं, वो इस बात को समझ लें कि अगर औरतों पे काम पर पूरी पाबंदी लगा दें, उनके सर्विस पर पूरी पाबंदी लगा दें, तो अस्पताल में बहुत से काम वो हैं जो औरतों के अलावा कोई और नहीं कर सकता। बहुत सारे काम हैं और बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं, अपने अपने घर की परेशानियां होती हैं, मजबूरियां होती हैं, जिसकी वजह से औरत को बाहर कदम रखना पड़ता है। लेकिन इस्लामी कदरों को जहन में रखते हुए एक बात मैं हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक साहबिया हैं रुफैदा, जी, हजरत रुफैदा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा, जब कभी जंगों में ऐसी हालत पेश आती थी कि कोई जख्मी हो गया है, उसको मरहम पट्टी करनी है, उसको परहेज का खाना बनाना है, कुछ और करना है, तो ऐसे कामों के लिए एक खातून थी हजरत रुफैदा, वो तिब्बी मामलात की महारत रखती थी। अगर हम रुफैदा जैसी खवातीन तैयार नहीं करेंगे तो अस्पतालों में जच्चाओं को संभालने के लिए, बच्चे जन्माने के लिए, औरतों की मखसूस बीमारियों को देखभाल करने के लिए कहाँ से आएंगे? ऐसी बहुत सारी चीजें हैं। स्टाफ की जरूरत है, खवातीन को भी काम करने की जरूरत है, लेकिन तरजीह, फिर मैं कहता हूँ काम दूसरी चीज है, तरजीह घर है, तरजीह घर की चीज है। और घर में जो है तरजीह औरत को है। अगर उसके बच्चे संभालने वाला कोई और है, मिसाल के तौर पर उनकी तंदुरुस्त माँ है जो बच्चों की नानी है, और वो फारिग हैं, वो पूरी तरह से संभाल रही है, ठीक है बेटी तुम काम को जाओ, मैं संभाल लूंगी, सही है। और एक एक चीज पर वो नानी की नजर है, तो कोई परेशानी जा सकती है। कहीं ना कहीं मौलाना साहब घर वालों को भी ताउन करना चाहिए। ऐसी औरत है तो उनको ताउन करना चाहिए कि अगर तुमने एक महाज पे अपनी जिम्मेदारी निभाने का जिम्मा ले लिया है तो दूसरा महाज हम संभाल लेते हैं। बच्चों की तरबियत पर अगर तुम पूरी तरह से ध्यान नहीं दे पा रही तो हम भी ध्यान देने की जरूरत है, हम ध्यान दे देते हैं। तो ये शौहर की जिम्मेदारी भी है, घर में अगर दादी मौजूद है उनकी जिम्मेदारी है, माँ बाप की, यानी औरत के सास ससुर की भी जिम्मेदारी है। अगर उसकी वालिदा फारिग हैं और अपनी वालिदा को उसने ला के रख लिया है अपने साथ में, वो बच्चों को संभाल रही हैं, रात को शाम को लड़की आई है काम धंधे से थकी हुई है, माँ ने कह दिया बेटी तुम आराम करो, मैं चाय बना देती हूँ, ये कर देती हूँ। जी। उन्होंने पूछा अम्मी फलां काम हो गया? हाँ हो गया। बच्चों के लिए सब कर दिया? हो गया। कल की स्कूल की तैयारी कर दी, प्रेस कर दी, बिल्कुल तैयार है। तो औरत मुतमिन हो जाएगी, चलिए मैं अगर बाहर काम कर रही हूँ तो घर को संभालने के लिए मौजूद है। मौलाना साहब इत्तेहाद और इत्तेफाक बहुत ज़रूरी है। घर में मोहब्बत अगर कायम है, वही बात है कि इस्लामी कदरें अगर आपके घर में मौजूद हैं, इस्लामी आदाब अगर आपके घर में मौजूद हैं और इस्लाम की अहमियत और कदर आपके जहनों में महफूज है, तो ये इत्तेहाद आपको कुदरती तौर पर मिलेगा, इसको जगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और वही जो चीज हम कह रहे हैं, दीन की बातें हैं, तहजीब है और अच्छी बातें हैं, आदाब हैं, वो अगली पीढ़ी को खुद ब खुद चले जाते हैं ऑटोमेटिकली। कोई सिखा नहीं रहा है लेकिन माहौल सिखा रहा है, बच्चा देखेगा अपने आप सीखेगा। अब दूसरी तरफ बात करते हैं, आजाद ख्याल औरत की बात करते हैं। आजाद ख्याल औरत जिसकी नजर में न शौहर है, न सास है, न ससुर है, न घर है, न बार है, अपने बाहर की दुनिया है, वहां पर अपनी जिंदगी गुजारे, घर को एक तरह से सराय की तरह मानकर जो आते हैं, तो ऐसे में क्या करना चाहिए? उनकी इस्लाह के लिए क्या इक़दाम हैं? देखिए, एक दफा हाथी के दांत बाहर निकल जाते हैं तो फिर वापस अंदर नहीं जाते। अगर आपने किसी खातून को, खुदा न खास्ता, मैं हर खातून को नहीं कहता हूँ, जी। अगर एक दफा इतनी आजादी दे दी तो वो जहां चाहे जाए, जिससे चाहे मिले, जितने टाइम देर तक गायब रहे घर से, आपने ये आजादी दे दी, अब कुछ दिन इसी तरह से गुजर गए, तो फिर उसको वापस लाना तो बहुत मुश्किल है। लेकिन इसकी नौबत क्यों आ रही है, इससे पहले इसको समझना जरूरी है। इसलिए कि दिन भर जो खातून ऑफिस में है, कहीं और काम में है, घूम फिर रही है, लोगों से मिल रही है, आजादी से कुछ भी कर रही है, और आपने उस पर पाबंदी नहीं लगाई, तो अब पाबंदी लगाने का मतलब होता है झगड़ा। तो इसलिए ये एहतियात करने की जरूरत है। और इसमें भी वही बात है कि शौहर अगर हसास नहीं है, घर का खानदान को जो हेड ऑफ फैमिली होता है, जो चाहे वो खुसर हो चाहे उसको हसास होने की भी जरूरत है, समझदार होने की भी जरूरत है। वो समझदार होने की जरूरत है और बर वक्त उसको टोके जी। वो कहे कि बेटी तुम्हारा टाइम जो है 5 बजे तुम्हारा ऑफिस बंद हो जाता है, 8 बजे तक कहाँ रह गई थी? वो कोई ना कोई वजह बताएगी, माकूल है तो मान लीजिए, लेकिन पूछने का मतलब यही है कि उस पर यह एहसास दिलाना है कि मैं वक्त से गायब रहूंगी
تو बाज पुरस होगी। सही। बहरहाल हम अब आगे बढ़ते हैं और ये बात करते हैं कि अगली नस्ल ऐसे हालात में परवान कैसे चढ़े। मौलाना साहब, ये बड़ा मसला है, किस तरीके से हम अपने घर में इस्लाह करें, अपने सारे लोगों को ये बात बताएं ताकि अगली नस्ल की परवरिश, उसकी बेहतर तालीम और तालीम में एक तवाज़ुन जो कि दुनियावी तौर पर भी आपको कामयाब बनाए और आखिरत के लिए भी आपको तैयार करे और अगली पीढ़ी को भी बेहतर नस्ल की शक्ल में ढालने की क़ुव्वत उसके अंदर पैदा हो। देखिए, तवाज़ुन यूँ ज़रूरी है कि हम सिर्फ दीन भी बनाकर जी खाने के लिए नहीं है, कपड़े पहनने के लिए नहीं है, घर के अंदर ज़रूरियात ज़िंदगी नहीं है और हम दीनदारी, नमाज और तिलावत में लगे हुए हैं, इसका नतीजा यह होगा कि बच्चों को यही आदत पड़ेगी और वो भी निकम्मेपन की तरफ जाएंगे। इसलिए दोनों चीजों के जरूरत है। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरत हसना व क़िना अज़ाबन नार। कुरान मजीद में दोनों बातों की दुआ करने की तालीम दी गई है कि ये दुआ किया करो कि रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना, परवरदिगार हमें दुनिया भी अच्छाई दे और आखिरत में भी अच्छाई दे। दोनों चीजें जरूरी हैं। और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बात ये भी फरमाई है कि खैरुकुम मन लम यत्रुक आखिरतहु लिदुनियाहु वला दुनियाहु लिआखिरतिही वलम यकुन कल्लन अलन नास। तुम में बेहतरीन आदमी वो है जो आखिरत की वजह से तो दुनिया को न छोड़ दे और दुनिया की वजह से आखिरत को न छोड़ दे और लोगों के ऊपर बोझ बनकर न रह जाए। जो आदमी वक्त पर कमाएगा नहीं, वक्त पर अपनी जिम्मेदारियां नहीं पूरा करेगा और लोग देखेंगे ये बेचारा फाकों से रहता है, इसके कपड़े नहीं हैं, सुकड़ रहा है, सर्दी का मौसम है, पहनने के लिए नहीं, तो ला महाला वो सोचेंगे भाई एक सदरी का इंतजाम अतर साहब आप कर दीजिए, एक कंबल मैं दे देता हूं और ये करो। लोगों के ऊपर वो बोझ बन जाएगा। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं किसी के ऊपर बोझ न बनो। दोनों चीजों की जिम्मेदारी निभाइए। बच्चों की भी इसी तरह की तरबियत कीजिए। कोई वक्त ऐसा भी होना चाहिए कि साथ में नाश्ता या दोपहर का खाना या शाम का खाना जो भी हमारे हालात के लिहाज से मुमकिन हो, साथ में बैठकर खाएं। सारी बातें उस वक्त में बच्चों को बताइए। बहरहाल बहुत इत्तेहाद इत्तेफाक की ज़रूरत है और इत्तेहाद इत्तेफाक के साथ साथ अपने आप को कंट्रोल करने की पहले ज़रूरत है। जैसे कि हमने आज़ाद ख्याल औरत की बात की तो उसमें यह है कि ना वो सास की सुनती है, ना वो ससुर की सुनती है, ना वो शौहर को खातिर में लाती है। तो ऐसे में जैसा कि आपने फरमाया कि ऐसे में उसको पहले से ही कंट्रोल करने की ज़रूरत है, जिम्मेदारियां बताने की ज़रूरत है। और जो खातून जो काम के बोझ के तले दबी हुई है उसको थोड़ी मोहलत देने की जरूरत है ताकि वो बच्चों पर ध्यान दे सके। कुल मिलाकर नतीजा यही है कि हम पस्ती की तरफ जा रहे हैं। हमने अपने आप को सुधारना है, संभालना है और अगली नस्लों को क्या कुछ हमें देना है इस पर गौर व खौज करने की जरूरत है। दुनियावी तालीम से भी आरास्ता करना है, दीनी तालीम से भी हमें आरास्ता करना है। इस्लामी जो तहजीब है, जो कदरें हैं, जो आदाब हैं, वो भी हमें अगली पीढ़ी तक पहुंचाने का इंतजाम करना है और इसके लिए बहुत संजीदा कोशिशों की जरूरत है। मौलाना साहब बहुत शुक्रिया। दो कॉलर हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनसे हम बात करते हैं। सालार साहब हमारी फोन लाइन पर हैं और साथ में सरफराज हैं। सालार साहब खैर मख्तम आपका राह रजात में। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सालार साहब फरमाइए क्या सवाल है। भाई साहब सवाल ये है कि जैसे किसी जगहों पे मैंने देखा है कि अल्लाह का सब कुछ दिया है फिर भी शौहर सर्विस को है और बीवी भी सर्विस को है। चाहो तो शौहर ही कर सकते लेकिन बीवी को भी कराते। क्या असल में किसी का हम आंख नहीं मार रहे हैं? दूसरा सवाल ये है सर कि जैसे हाथों की लकीरें जो होती है तो कोई बताता है हक की रकील में कि एक उम्र की होती है और एक बताता है कि दौलत की होती है, ये क्या सही है? लकीरों की इस्लाम में क्या हैसियत? बहुत शुक्रिया, आपके दोनों सवाल हम तक पहुंच गए हैं। सरफराज साहब से बात करेंगे, इस वक्त हमारी फोन लाइन पर हैं। फरमाएं सरफराज साहब। हेलो सरफराज साहब हमारी फोन लाइन पर मौजूद हैं, तो फरमाएं क्या सवाल है आपका। गालिबन सरफराज साहब हमारी फोन लाइन पर मौजूद नहीं है। तो दो कॉलर्स हमारी फोन लाइन पर आ चुके हैं, शगुफ्ता साहिबा हैं और ज़ेबुन्निसा साहिबा हैं। शगुफ्ता साहिबा आप पहले अपना सवाल हम तक पहुंचा दीजिए। अस्सलाम वालेकुम अतर भाई और वालेकुम मौलाना साहब को भी अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम बहन शगुफ्ता। मेरे शौहर दुबई में काम करते हैं माशाअल्लाह और उन्होंने आप दोनों को सलाम भेजा है। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। इस बार आए तो शो देखते हैं कभी कभी माशाअल्लाह माशाअल्लाह और उन्हें बहुत पसंद है। और मेरे ये दो सवाल थे। मेरे गर्दन में थोड़ा प्रॉब्लम है, इसके पहले भी मैंने फोन किया था लेकिन उसका जवाब नहीं मिला मुझे। गर्दन में दर्द है? दर्द रहता है? हाँ दर्द रहता है, थोड़ा मनके का प्रॉब्लम है। और दूसरा सवाल ये है कि शौहर का प्रमोशन रुक गया है। अच्छा, शौहर की तरफ मतलब हाथ को आया है लेकिन लग रहा नहीं है, मतलब साइन नहीं हो रही है। पूरी तरह से हो चुका है इंशाअल्लाह ताला। राइटिंग में लेटर नहीं मिल रहा है, इंशाअल्लाह ताला मिल जाएगा। मौलाना साहब से हम दुआ जरूर पूछेंगे इस ताल्लुक से कि किस तरह से कामयाबी मिलनी चाहिए। बहन ज़ेबुन्निसा हमारी फोन लाइन पर हैं, फरमाएं ज़ेबुन्निसा आपका क्या सवाल है। अच्छा अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, फरमाएं ज़ेबुन्निसा साहिबा। आपको बहुत बहुत सलाम। वालेकुम अस्सलाम, फरमाएं।
جی مجھے 2 سوال کرنے تھے، پلیز ذرا میرا سوال سنیے دھیان سے۔ ٹی وی سیٹ کی آواز بند کر دیجئے بہن، اور اس کے بعد اپنا سوال۔ جی 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 ٹی وی کی آواز بند کر میرا دیجئے۔ 2 سوال ہے جی فرمائیں۔ جی میں نے بند کر دی۔ جی میرے 2 سوال ہے، پہلا تو یہ کہ نماز پڑھتے ہیں، برابر پڑھتی ہوں مطلب کہ، لیکن میں سستی وہ تو کبھی کبھی ایسا جی اڑ جاتا ہے نماز پڑھنے سے، کبھی کبھی مطلب خالی کی نماز نہیں ہوتی میری۔ اور دوسرا سوال یہ ہے کہ میرا نواسا ہے، مطلب اتنا شرارتی کہ کوئی بات نہیں پوچھنے کی۔ کتنے بڑے ہیں؟ کتنے بڑے ہیں؟ میرے سے برداشت نہیں ہوتا اسے۔ کتنے بڑے ہیں نواسے آپ کے؟ نواسا میرا بہت شرارتی ہے، اتنی مار کھاتا کہ ہم لوگ سے دیکھے نہیں جب آتا۔ کتنی عمر ہے؟ کوئی دعا بتائیے کہ بیٹا وہ شرارت اس کی بند ہو جائے۔ 7 برس کا ہے۔ بالکل، بہت شکریہ، بہت شکریہ مولانا صاحب۔ بچہ ہے، بچہ شرارت تو کرے گا، اس کی فطرت ہے، لیکن ضرورت سے زیادہ اگر شرارت کرتا ہے اس کے لیے رہنمائی فرمائے بہن سے۔ دیکھیے تھوڑے بہت نرمی سے، کبھی تھوڑی بہت سختی سے اس کو سمجھانا بھی چاہیے۔ دوسرے کہ ان کی ماں یا یہ جو نانی بول رہی ہیں، یہ جب نماز پڑھتی ہیں تو جانماز کے سامنے ایک بوتل پانی کی رکھ لیا کریں، اور نماز سے فارغ ہونے کے بعد ہر نماز کے بعد اس کو دم کر دیں اور بچوں کو پلائیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ ان کی شرارتیں کم ہو جائیں گی، اعتدال پہ آ جائیں گی۔ اور ویسے تو شرارت اگر بچہ کرتا ہے تو اچھا لگتا ہے، لیکن ضرورت سے آنے والے وقت کی ذہانت کی علامت ہوتی ہے۔ بے شک اس سے پریشان تو نہیں ہونا چاہیے، لیکن اس کو حد کے اندر رکھنا بھی ضروری ہے، ورنہ سرکش ہو جاتا ہے، پھر کچھ بھی نہیں مانے گا۔ صحیح فرما رہے ہیں جی۔ بہن کا دوسرا سوال مولانا صاحب، نماز میں جی نہیں لگنے کا ہے، کئی مرتبہ ان کا جی نہیں لگتا۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے، اس کے لیے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنی چاہیے، اور اس بات کا بھی خیال رکھنا چاہیے کہ کبھی کسی بے نمازی خاتون کو ہم نے کوئی ایسا تو نہیں کہہ دیا ہے کہ دیکھو بیل کے بیل پھر رہے ہیں نماز کے نہ روزے کے، ایسا کچھ ہم کہہ دیتے ہیں۔ طنزیہ لہجہ کئی مرتبہ۔ سمجھانا دوسری چیز ہے، سمجھائیے، لیکن طنز کے انداز میں، دوسرے کو شرمندہ کرنے کے انداز میں اگر ہم کہیں گے تو ہماری توفیق صلاۃ، توفیق عبادت چھن جاتی ہے۔ اس سے باخبر رہیے۔ شگفتہ بہن کا ہمارے پاس سوال ہے، شوہر ماشاءاللہ سے انہوں نے ستائش کی ہے، پروگرام کی ستائش کی، ہم لوگ ستائش کی، بہت بہت شکریہ۔ ہم ان کی بھی لمبی عمر کی دعا کرتے ہیں، کامیابی کی دعا کرتے ہیں۔ بہن کی گردن میں درد رہتا ہے، پہلا سوال تو یہی ہے۔ دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ موسم تھوڑا سا ٹھنڈا شروع ہو گیا ہے، اس کی احتیاط کیجئے۔ دوسرے کہ جب آپ نماز پڑھتی ہیں تو کبھی کبھی نماز پڑھنے والا یہ کرتا ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، ذرا سا گھماتے ہیں، جنبش نہیں دیتے پوری، پورا یہاں تک لائیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ یہ جو گردن گھومتی ہے، ہر 2 رکعت 4 رکعت کے بعد یا 3 رکعت کے بعد جب ہم گردن گھماتے ہیں تو گردن کے منکے جو ہے حرکت میں آتے ہیں، اور یہ عمل انشاءاللہ تعالی مفید ہوتا ہے۔ جی، ورزش بھی ہو جاتی ہے۔ کوئی دعا اس تعلق سے مولانا صاحب؟ شفا اس کے لیے بس سورہ فاتحہ پڑھ کر اور پانی پہ دم کر کے پی لیا کریں، لیکن یہ عمل ضروری ہے۔ سلام پورا پھیریں، جب سجدے میں جائیں تو پوری طرح سے گردن اس طرح سے جھکے کہ سر، ماتھا اور ناک یہ زمین پہ لگنی چاہیے، جو صحیح طریقہ ہے، جو پورا سجدے کا طریقہ ہے۔ بہن نزت ہماری فون لائن پر آ چکی ہے، ان کا سوال شامل کر لیتے ہیں۔ خیر مقدم آپ کا نزت صاحبہ۔ ہیلو، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ مولانا صاحب کو بھی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، فرمائیں بہن۔ مولانا صاحب میری شادی کو 5 سال ہو گئے ہیں، ماشاءاللہ، مطلب اللہ کا شکر ہے، ہمارے کاروبار میں خیر و برکت ہے، الحمدللہ۔ آپس میں ہم لوگ مل جلتے بھی رہتے ہیں، لیکن ایک کے بعد ایک دھکے لگتے رہتے ہیں۔ پہلے میری طبیعت خراب ہوئی، پھر میری بڑی بیٹی کا ہاتھ فریکچر ہو گیا۔ نہیں، بات اپنی واضح طور پر بتائیں، سوال صاف نہیں پہنچ رہا ہے۔ جی، طبیعت خراب رہتی ہے کس کی؟ مطلب ہم لوگ نا پریشانی میں رہتے ہیں، صحت کے تعلق سے۔ جی، اب بات آگئی، ماشاءاللہ ویسے وہ اللہ کا شکر ادا کرتی ہیں، لیکن یہ کہ ایک انجم کا فون اور شامل کر لیتے ہیں، ہماری فون لائن پر آ چکی ہیں انجم صاحبہ۔ خیر مقدم آپ کا۔ انجم صاحبہ سوال پوچھیے، غالباً ہماری فون لائن پر نہیں ہے۔ تو مولانا صاحب نزت صاحبہ کے سوال کی طرف آتے ہیں۔ دیکھیے یہ جو انہوں نے شکر ادا کیا ہے، ماشاءاللہ، یہ کبھی کبھی نماز شکر پڑھ کر بھی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا کریں، وہ شکر کی مکمل شکل ہے۔ اس میں الفاظ سے بھی شکر ہوتے ہیں، ہاتھ پاؤں کا بھی شکر ہو جاتا ہے، ماتھے کا بھی شکر ہو جاتا ہے۔ جب ہم نماز پڑھ کر شکر ادا کرتے ہیں تو ہر جسم کے ہر حصے کا شکر ہو جاتا ہے، ایک بات۔ دوسری یہ کہ صدقہ خیرات ضرور نکالتے رہیں، جتنا زیادہ خدا پاک ہمیں دیتا ہے اتنی ہی زیادہ ہمیں لوگوں کے محروم بندوں کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ صدقہ خیرات کرتے رہیے، نکالتے رہیے، اور جب کبھی بھی ایسا محسوس ہو، بچے کی چوٹ لگ گئی، اچانک بخار ہو گیا، اس کو جب کئی مرتبہ پریشانی آئے تو فوراً سمجھ جائیے کہ
कि हमसे कोई कोताही हो रही है, नमाज तौबा पढ़िए, नमाज पनाह पढ़िए, सदका निकालिए, परेशानी दूर हो जाएगी इंशाअल्लाह ताला, इंशाअल्लाह ताला। शगुफ्ता बहन का एक सवाल हमारे पास बाकी है, शौहर की तरक्की के ताल्लुक से कोई दुआ मालूम करना चाहती, कोई वजीफा। देखिए, वो बता रही हैं कि उनको मंजूरी हो गई है, लेकिन तहरीरी तौर पर उनको वो लेटर नहीं मिला है। उसके लिए उनको चाहिए कि एक तो नमाज हाजत पढ़ें, कम से कम 11 दिन पढ़ते रहें, 2 रकात नमाज हाजत रोजाना पढ़ें, और फजर की नमाज के बाद या कादियल हाजात, या कादियल हाजात 101 मरतबा पढ़ें, अल्लाह से दुआ करें। हम भी दुआ करेंगे अल्लाह ताला उनको तरक्की मिल जाए और तहरीरी तौर पर मिल जाए इंशाअल्लाह ताला। 2 कॉलर और हमारी फोन लाइन पर हैं, मेहरुनिसा साहिबा हैं और कौसर साहिबा हैं। आप बताएं बहन क्या सवाल है मेहरुनिसा? हेलो मेहरुनिसा साहिबा, आप तक हमारी आवाज पहुंच रही है तो फरमाएं क्या जानना चाहती हैं? गालिबन हमारी फोन लाइन पर नहीं है, राब्ता मुनक़ता हो गया है। कौसर साहिबा आप फरमाएं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, बताएं क्या जानना चाहती हैं? हाँ, मेरा ये सवाल है कि अगर सूरह बकरा कोई वजीफे के लिए पढ़ रहे हैं तो उसको पानी से दम करना भी ये जरूरी है? बहुत शुक्रिया। कर सकते हैं कोई चीज सूरह बकरा किस वजीफे के लिए पढ़ सकते हैं, कोई क्या चीज के लिए पढ़ सकते हैं? बिल्कुल बहन। मौलाना साहब देखिए, सूरह बकरा जब आप पढ़ रही हैं, कुछ भी पढ़ रही हैं, उसको पानी पे दम करें तो कोई हरज नहीं है। पानी पे दम न करें, ऐसे पढ़ते रहें तो उसके फवाइद फिर भी हासिल होंगे। उम्मीद है बहन कौसर को अपने सवाल का जवाब मिल गया है। सालार साहब के सवाल की तरफ आते हैं। मौलाना साहब, उनका पहला जो सवाल है वो हमारे आज के मौजू को भी छूता हुआ है। कहते हैं कि अल्लाह का दिया सब कुछ है, लेकिन उसके बावजूद अगर बीवी से काम कराया जाता है तो ये कैसा है? देखिए, मेयारे जिंदगी को हम अगर बुलंद करना चाहेंगे तो उसकी कोई हद नहीं, कोई हद नहीं है, लामहदूद है। हाँ जी, घर में 1 लाख आ रहे हैं तब भी अगर 1.5 लाख आए तो क्या बुरा है? हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, लौ कान लिब्न आदम वादियान मिन मालिन लब्तगा सालिसा वला यमलउ जौफ इब्न आदम इल्ला तुराब। आदम के बेटे को अगर 2 जंगल भर के भी दौलत मिल जाए तब भी वो तीसरे की तमन्ना करेगा। तो इसका इलाज तो कनाअत है। बेशक। इसलिए अगर हमारी जरूरियात पूरी हो रही हैं, तायुश और किसी को सामने रखकर कि फला करोड़पति के यहाँ जो जो सामान है वो तो मेरे यहाँ नहीं है, लिहाजा जब तक वो ना आ जाए उतना ही हम कमाएंगे। बेटे को भी लगा दिया, माँ को भी किसी काम में लगा दिया, बीवी को भी लगा रखा है, इसलिए कभी 1 करोड़ नहीं आए हैं। वो आ जाएंगे तो फिर फला, और वो गाड़ी जो हमारे पास है वो घटिया है, बड़ी गाड़ी लेनी। इस तरह से हम सोच के चलेंगे तो कभी वो हविस पूरी नहीं होगी। और काम चल रहा है तो गुजारा करने के लिए, आराम की जिंदगी गुजारने के लिए काफी है। इस्लामी अगर हम रहनुमाई हासिल करें तो कदम कदम पर हमारी रहनुमाई है। जहाँ भी हम उलझते हैं वहाँ पर हमें हमारे सवाल का जवाब मौजूद है। यहाँ पर भी एतदाल की बात कही गई है कि जिंदगी में एतदाल हो, कनात पसंदी हो तो इंशाअल्लाह ताला जिंदगी में तवाज़ुन कायम रहेगा। बहुत शुक्रिया। 2 कॉलर हमारे साथ हैं, जाहिद साहब हैं और सायरा साहिबा है। जाहिद साहब, सवाल अपना हम तक रवाना कीजिए। वालेकुम अस्सलाम, खैर मक़दम आपका। मौलाना साहब को भी मेरा सलाम को वालेकुम अस्सलाम पहुंच गया है मौलाना साहब तक। फरमाएं जाहिद साहब। सर, बात ये थी कि मेरी एक बहन है जो रहती है लखनऊ में, माशाअल्लाह, उनकी तबीयत मुसलसल आज 4 साल से खराब है और डॉक्टरों ने कहा है कि उनका जो है मतलब कोई बीमारी नहीं है और अल्हम्दुलिल्लाह दिन रात ही है और नमाज और तस्बीहात तिलावत की पाबंद भी है, लेकिन जो है बीमारी उनका साथ नहीं छोड़ रही है। बड़ी अजीब मामलात हैं। यूँ समझ जाइए आप कि ना उठने सकती है ना बैठने सकती है, तवालत पैखाने में भी होती है। इसी मेरी बहन जो है सालिया आपा के लिए जरा आप दुआ कर दीजिए, एंड नवाजिश होगी आपकी। बहुत बहुत शुक्रिया। आपका सवाल मुकम्मल तौर पर आ गया। मौलाना साहब से दरख्वास्त हम मजीद करेंगे, लेकिन बहन सायरा का भी हम सवाल जमा कर लेते हैं। बताएं सायरा साहिबा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह ताला आपको रहमतों से अपनी रहमत से नवाजे। आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है। आमीन, बहुत शुक्रिया। तारिक साहब बहुत अच्छी तरह से बयान करते हैं। बहुत शुक्रिया बहन, बहुत शुक्रिया। जी, मेरे 2 सवाल हैं। पहला सवाल तो ये है कि रात में मैंने ख्वाब देखा था कि घर में PIG का बच्चा घुस गया है। तो मेरे बच्चे कह रहे मम्मी PIG का बच्चा घर में घुस गया, तो हम कह रहे भगाओ, तो हमने भगा दिया है। हम कह रहे घर नापाक हो गया, घर को धो दो। इसकी ताबीर पूछनी है। और दूसरी ये पूछनी है कि जो औरत 40-45 साल की हो जाती है, उनके शोहर का इंतकाल हो जाता है, तो वो मैयत के साथ निकालते हैं उसको। कहना अब ये ना इज्जत में नहीं बैठेगी, इसकी इज्जत में नहीं बैठना चाहिए। ये क्या हदीस से साबित है?
صحیح ہے یا جہالت ہے؟ یہ بات آپ تک پہنچ گئی مکمل طور پر مولانا صاحب ذہن نشین رکھیے گا. بہن سائرہ آپ کے دونوں سوال ہمارے پاس جمع ہو گئے ہیں, جواب کے لیے کچھ لمحوں کا آپ کو انتظار کرنا ہوگا. باتوں کا سلسلہ شروع کرنے سے پہلے کالر ہماری فون لائن پر آ گئے ہیں, مولانا صاحب ان سے بات کر لیتے ہیں. ہلو اختر صاحب, اپنا سوال ہم تک پہنچا دیجیے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام, خیر مقدم آپ کا اختر صاحب, فرمائیں. جی میرے چچا نے خواب دیکھا. میرے چچا نے خواب دیکھا کہ انہوں نے مطلب یہ رمضان کا مہینہ 27ویں شب ہے اور وہ فجر کی نماز پڑھ کے سو گئے. انہوں نے حضور کو دیکھا. حضور نے آن کے کہا ان سے کہ سورہ یاسین سناؤ, سورہ یاسین سناؤ. آپ نے سورہ یاسین سنائی میرے چچا نے, اور سورہ یاسین سنانے کے بعد پھر کہا حضور نے جب پھر دوبارہ سناؤ. پھر دوبارہ حضور کو سورہ یاسین سنائی. پھر اتنے میں ان کا بھتیجا آ گیا. وہ حضور سے بات کر رہے تھے, اتنے میں ان کا بھتیجا آ گیا. وہ بھتیجا جوان بھتیجا ہے, بچے دار ہے, لیکن وہ بہت محبت کرتا ہے, درود شریف پڑھتا ہے. تو یہ خواب کس طرف اشارہ کرتا ہے مولانا صاحب سے بالکل اس کی تعبیر جانیں گے, لیکن بہن نسرین کا سوال بھی ہم سن لیتے ہیں. اس وقت ہماری فون لائن پر ہیں, بتائیں نسرین صاحبہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام, خیر مقدم آپ کا نسرین صاحبہ. جی میرے سوال ہے, میرے پاس ایک لڑکا اور 3 بیٹیاں ہیں جو اللہ نے ہمیں دوبارہ پھر سے دیا ہے. میں چاہتی ہوں کہ ڈیڈی چاہتے ہیں کہ لڑکا ہمارے کوئی دعا بتا دو کلام پاک میں. بہن یہ سوال آپ کا ہم تک پہنچا نہیں ہے, دہرانا ہوگا اور ٹی وی سیٹ کی آواز بند کر دیجئے. جب تک آپ ہم سے سوال پوچھ رہی ہیں تب تک ٹی وی کی آواز بند کر دیجئے اور آرام سے یہ سوال ہم تک دوبارہ پہنچائیے. جی میرے پاس نا ایک لڑکا ہے. جی 3 لڑکیاں میرے پاس. اللہ تعالیٰ نے ہمیں پھر سے دیا. میرے گھر والے کہتے ہیں کہ لڑکا ہو جائے, کوئی دعا بتا دو مولانا صاحب. ٹھیک ہے, بہت شکریہ مولانا صاحب. کیا کوئی دعا ہے؟ دیکھیے سورہ مریم ہے 19 نمبر کی سورت, اس کے شروع کی 6 آیتیں تو 7 مرتبہ پڑھی, 6 مرتبہ پڑھیے. 7 آیتیں شروع سے لے کر 7 آیتیں پڑھیے 6 مرتبہ, اور 7ویں مرتبہ شروع سے لے کے اور آخر سورت تک پڑھ جائیے. یہ ایک معمول بنا لیجئے, انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ آپ کو اولاد نرین عطا فرمائے. انشاءاللہ تعالی اولاد اور جو خواہش ہے ان کی بیٹی کی وہ پوری ہوگی. حالانکہ بیٹا بیٹی اللہ کی نعمت ہیں دونوں ہی, اور دونوں ہی عزیز ہیں. بیٹا بھی ماشاءاللہ موجود ہے ان کے پاس, لیکن 3 بیٹیاں ہی چاہتے ہیں, ایک بیٹا اور ہو جائے. اللہ تعالیٰ اپنا فضل کرے گا. آمین. اختر صاحب کا خواب آپ کے پاس ہے مولانا صاحب مکمل طور پر 27ویں شب کو انہوں نے. جی 27ویں شب میں جو آپ کے چچا صاحب نے عبادت کی ہوگی, امید ہے کہ اس کے قبولیت کی ایک تو علامت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں, اور آپ نے جو سورہ یاسین پڑھنے کو فرمایا, سننے کو فرمایا, وہ اور 2 مرتبہ سنی. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ سورہ یاسین روزانہ صبح پڑھنے کا ان کو معمول بنانا چاہیے. اور وہ جو بھتیجا اس وقت میں آ گیا اور یہ بتا رہے ہیں کہ یہ بھی بہت محبت کرتا ہے, درود شریف پڑھتا ہے, ان کو بھی درود شریف کی پابندی کرتے رہنا چاہیے. ان کی چاہے بظاہر ملاقات نہیں ہوئی, لیکن ان کے خواب میں وہ آئے ہیں, ان کے لیے بھی خوش بختی کی بات ہے. اچھا, جو سائرہ صاحبہ کا خواب ہے وہ گھر میں گھسایا ہے سور کا بچہ. جی دیکھیے وہ آپ نے نکال دیا, یہ تو ٹھیک ہوا, لیکن اس بات کی کوشش کیجئے کہ گھر کے اندر کچھ غفلت نہ پیدا ہو. نماز روزے کی پابندی, پاک صاف رہنے کی کوشش, گھر کو صاف رکھنے کی کوشش. اور جب آپ دروازہ بند کرتی ہیں رات کو, دن میں بھی اگر رکھا اس کا اہتمام کریں تو بہت اچھا ہے, ورنہ رات کو جب آپ شام کو دروازہ بند کر کے کنڈی لگا کے لیٹنا ہوتا ہے, اس وقت میں لازماً یاد کر کے بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ کے کنڈی لگائیں. یہ احتیاط برتیں. 2 کالر ہماری فون لائن پر اور موجود ہیں. سہیب صاحب ہیں اور ندیم صاحب ہیں. فرمائیں کیا سوال ہے آپ کا سہیب صاحب؟ جی فرمائیں. وعلیکم السلام. اپنی ٹی وی سیٹ کی آواز بند کر دیجئے اور اپنا سوال ہم تک پہنچائیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ٹی وی سیٹ کی آواز بند کرتے ہیں سب سے پہلے. جی میری سسٹر ہے, ان کی شادی میں رشتے میں رکاوٹ آ رہی ہے, رشتے نہیں آ رہے. بہت شکریہ, آپ کا سوال ہم تک پہنچ گیا ہے. رشتے میں رکاوٹ ہے, مولانا صاحب سے ضرور اس پر رہنمائی حاصل کریں گے. ندیم صاحب آپ فرمائیں. جی سر, میں کچھ جانکاری جاننا چاہتا ہوں. جی مجھے میری طبیعت خراب بار بار ہوتی ہے, بخار آتا رہتا ہے, ایسا کیوں ہوتا ہے؟ جبکہ دوائی بھی کھاتا ہوں, نماز بھی پڑھتا ہوں, خیرات کا زکات بھی دیتا ہوں. بہت شکریہ, آپ کا سوال بھی مولانا صاحب تک پہنچ گیا. مولانا صاحب رہنمائی فرمائیں ندیم صاحب. آپ کو خاص طور پر نماز توبہ اور نماز پناہ کی پابندی کرنی چاہیے. کم از کم 21 دن
آپ روزانہ کسی نہ کسی وقت میں جب آپ کو سہولت ہو 2 رکعت نماز توبہ 2 رکعت نماز پناہ پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے، اور کچھ صدقہ خاص اس نیت سے کہ پروردگار مجھے اس پریشانی سے نجات عطا فرما، یہ صدقہ دیجئے، اور جتنا خاموشی سے دیں گے اور اپنے قریبی آدمی کو دیں گے اور جتنے زیادہ پریشان آدمی کو دیں گے اتنا ہی 100 روپے 1000 روپے کا کام کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ سالار صاحب کا ایک سوال ہمارے پاس ہے، وہ کہتے ہیں ہاتھوں کی لکیر کی اسلام میں کیا حیثیت ہے؟ دیکھیے یہ ایک مستقل فن ہے، پامسٹری کہلاتا ہے، اردو میں اس کو علم الید کہتے ہیں۔ شریعت ایسے کسی علم کی مخالفت نہیں کرتی جس کا شریعت سے کوئی ٹکراؤ نہیں ہے۔ اس کے بارے میں ہم نے اپنے بچپن میں اس کا مجھے شوق رہا کبھی، اور میں نے اس سلسلے میں ایک بڑے محدث سے خط و کتابت کی، تو انہوں نے یہ کہا کہ اسلام اس بارے میں نہ اس کی مخالفت کرتا ہے نہ موافقت کرتا ہے، بلکہ اس کے ذریعے یہ علم غیب تو نہیں ہے۔ کوئی آدمی جب یہ دیکھ کے کہتا ہے کہ تمہاری یہ لکیر یوں ہے تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا یہ ہوگا، یہ علم غیب نہیں ہے بلکہ مشاہدات پر مبنی ہے یہ علم۔ اور امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بات کہی ہے کہ جس علم کا شریعت سے ٹکراؤ نہ ہو، خواہ مخواہ ہم اپنی تنگ ذہنی کی وجہ سے اس کو یہ نہ کہیں کہ شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی۔ شریعت جو ہے نہ اس کی مخالف ہے نہ اس کو فروغ دیتی ہے، بس تجربات جہاں تک لے جائیں آدمی کو اس کی مرضی ہے، اس کو فروغ بھی نہیں، لیکن غیر ضروری چیزوں میں الجھنا نہیں چاہیے، تدبیر کرنی چاہیے، تدبیر کرنی چاہیے، اپنے آپ کو ضروری کاموں میں مصروف رکھنا چاہیے، لکیروں کے بھروسے پر قوت عمل مفلوج نہ ہو جائے۔ بالکل بالکل۔ ایک کالر ہمارے ساتھ اور جڑ رہے ہیں۔ ہیلو ہیلو، جی فرمائیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، اپنا نام بہن بتا دیجیے آپ۔ میرا نام شاہین بانو ہے۔ جی شاہین صاحبہ فرمائیں، کیا سوال ہے آپ کا؟ میرا سوال ہے کہ یہ میرا لڑکا ہے جنید، جی ہاں میرا لڑکا جنید نام ہے، تو یہ بہت ضدی ہے، ضدی کا ہے، دھیان نہیں لگتا ہے پڑھنے میں، اس میں ضدی ہیں، پڑھنے میں دل نہیں لگتا ہے مولانا صاحب۔ لیکن ایک کالر اور ہماری ہیں ریشما صاحبہ، ان کا سوال بھی ہم جمع کر لیتے ہیں۔ بتائیں بہن۔ ہیلو السلام علیکم۔ خیر مقدم آپ کا ریشما صاحبہ۔ وعلیکم مولانا السلام۔ صاحب سے مجھے خواب کی تعبیر پوچھنی ہے۔ فرمائیں فرمائیں۔ جی مولانا صاحب، رات میں زیادہ تر یہی دیکھتی ہوں کہ سوتے میں ٹوائلٹ کر رہی ہوں، اور مطلب سو کے اٹھتی ہوں اچانک آنکھ کھلتی، جب بھی مطلب بستر مطلب ٹوائلٹ ہی لگ رہا ہوتا ہے، تو اس کی خواب کی تعبیر بتا دیجیے۔ یہ خواب میں دیکھتی ہے مولانا صاحب، کس طرف اشارہ ہے؟ دیکھیے اگر کبھی ایسا ہے کہ ٹوائلٹ واقعتاً بھی لگ رہا تھا اور خواب میں بھی ایسا دیکھا ہے، تب تو یہ طبیعت کا تقاضا ہوتا ہے کہ نیند پوری طرح سے نہیں آ رہی ہے، بلکہ جو تقاضا اندر ہے وہ تقاضا آپ کو بے چین رکھ رہا ہے، وہی خواب کی شکل اختیار کر لیتا ہے۔ لیکن ہمیشہ ایسا نہیں ہوگا، کبھی ایسا ہوگا کہ آپ لیٹرین کر رہی ہیں اور جب اٹھی ہیں تو لیٹرین کا تقاضا نہیں ہے، اس صورت میں اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کو کہیں پیسہ خرچ کرنا ہے۔ اب یہ کبھی اگر بستر پہ آپ نے خواب میں دیکھا کہ بستر پہ کر لیا ہم نے، صحن میں کر لیا، جو جگہ نہیں ہے، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کہیں بے جگہ پیسہ خرچ کیا ہے، اس پر توجہ دلائی جا رہی ہے۔ اگر لیٹرین میں آپ نے لیٹرین کی ہے تو کوئی اس کی بات نہیں۔ شاہین بانو کا بیٹا، ان کا سوال یہ ہے کہ بیٹا ہے وہ ضدی ہے، اس کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیے بچے اگر ضدی ہوتے ہیں تو ہر ضد تو پوری نہیں کرنی چاہیے، یہ اچھی بات نہیں ہے، ورنہ ان کو یہ عادت ہو جاتی ہے کہ جو کچھ ان کی زبان سے نکل جائے ہر حال میں وہ پورا ہونا چاہیے۔ تو جو نامناسب ضد ہو اس کو روکنے کی کوشش کیجئے، سمجھائیے، اسے پورا نہ کیجئے، اور اس کے لیے وہی طریقہ جو ہم نے ابھی بتایا تھا، جا نماز کے سامنے جب آپ نماز پڑھتی ہیں تو ایک بوتل پانی رکھ دیجئے اور پانی پہ دم کر کے، کچھ اور مزید پڑھنے کی ضرورت نہیں، جو نماز میں پڑھا گیا ہے وہی پڑھ کر اور پانی پلائیے، انشاءاللہ تعالی غیر ضروری ضد اس کی ختم ہو جائے گی انشاءاللہ تعالی۔ صہیب صاحب کا سوال ہے، رشتے میں دشواری ہے، رکاوٹ ہے۔ دیکھیے رشتے میں جو دشواریاں ہوتی ہیں اس کے لیے ایک تو ہمیں سورہ بقرہ پڑھنی چاہیے۔ ہوتا یہ ہے کہ کبھی کبھی کچھ اثرات ہوتے ہیں، کبھی ہماری زبان سے نکلا ہوا کوئی غلط لفظ ہوتا ہے جو بڑا بول کہتے ہیں جسے، ایسی بات سے پرہیز کرنا چاہیے، اور کسی کو کی دل آزاری نہیں کرنی چاہیے۔ کسی کے رشتے میں دیر ہو رہی ہے اور اس کو کوئی تانا دیا ہم نے کہ تمہارے بچوں کو کون پوچھے گا، 10 برس ہو گئے تم کوشش کر رہی ہو، تمہارا تو کچھ نہیں ہو رہا ہے، ایسی بات کہنے کی بھی پکڑ ہو جاتی ہے۔ کوئی ہم نے منت مانی ہے، اللہ تعالیٰ سے کوئی وعدہ کیا ہے کہ ہمارا یہ کام ہو جائے گا تو ہم 10 روزے رکھیں گے، اور وہ کام ہو گیا، ہم نے روزے نہیں رکھے، اس طرح کی باتیں بھی رکاوٹ بن جاتی ہیں۔ کوئی دعا بھی مناسب بتا دیں اس کے لیے وہ دہا واللیل اذا سجا 93 نمبر کی صورت ہے قرآن مجید کی، عشاء کی نماز کے فرضوں کا سلام پھیرنے کے بعد 21 مرتبہ وہ پڑھ لیا کریں، یہ بھی اور ان کے گھر کے دوسرے لوگ بھی ان کے لیے دعا کریں، انشاءاللہ تعالی اچھا رشتہ آئے گا۔ بہت جلدی سے مولانا صاحب زاہد صاحب کا بھی سوال کا جواب دے دے۔ بہن کی طبیعت خراب رہتی ہے، بیماری نہیں ہے لیکن پھر بھی وہ معذور ہیں، بستر پر ہی ہیں ایک طرح سے۔ ان کو
एक तो नमाज तौबा पढ़नी चाहिए जी जी और सूरह बकरा घर में पढ़नी चाहिए, आयतुल कुर्सी अक्सर वक्त पढ़ती रहा करें, सूरह फलक सूरह नास की पाबंदी करें, इंशाअल्लाह ताला ये शिकायत खत्म हो जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया मौलाना साहब मेरी और तमाम नाजरीन की रहनुमाई फरमाने के लिए, खासतौर पर आज के मौजू पर तफसीली रहनुमाई के लिए। बरकात नाज़रीन, शुक्रिया। राह निजात में आज के लिए बस इतना ही। अपने मेज़बान अतहर को इजाज़त दें।